ذمہ ہے. آپ نے 11 تاریخ کو فرمایا، 10 تاریخ کو مینا کی وادی میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ. تو اب جب ہم نے پہنچانا ہے تو ہم نے تو کرنا ہے. عمل ہے یا نہیں، کرنا تو ہے. اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے، کرنا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے، پتہ نہیں کس کی تو فعل اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش کر دے. جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے اور ادھر مجرم کھڑے ہوں گے، جہنم والے کھڑے ہوں گے. تو جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے تو جہنم کی صفوں میں سے ایک آدمی کہے گا بھائی صاحب بھائی صاحب، ایک جنتی تو کہے بھائی صاحب بھائی صاحب. تو وہ کھڑا ہو جائے گا، آپ نے مجھے پہچانا؟ کہے گا نہیں. کہا میں نے دنیا میں آپ کو وضو کی ضرورت تھی تو میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا. یا یوں آتا ہے میں نے آپ کو پیاس سے میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، یاد آیا؟ کہا ہاں یاد آیا. کہا دیکھو میری جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، میری سفارش تو کر دو. تو وہ کہے گا یا اللہ، یہ تیرے اس بندے نے میرے اوپر ایک احسان کیا ہے، مجھے یاد دلایا ہے، میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں اس کے بغیر جنت میں جاؤں، یا اللہ اس سے بھی میرے ساتھ کر دے. تو اللہ فرمائے گا چل تو لے جا، تیرے پیچھے اس کو بھی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میری تبلیغ مردود ہو گئی، آپ کی تبلیغ مردود ہو گئی. آپ کھڑے ہو گئے مجرموں کے صف میں، آپ کے طفیل سینکڑوں آدمی جا رہے ہیں جنت میں، پانی پلانے والے کی سفارش قبول ہو جائے گی. تو جس نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا اس کو بھی تو کچھ حق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھائیو، تم بڑی دور رہتے ہو، تبلیغ کے کام کو کام بنا کے کرو، اور کرنے والے کو آسمان سے نہیں اتریں گے اور بے عیب نہیں آئیں گے. یہی عیب دار، یہ تو اکثر ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہو، یہیں کے پیداوار بیٹھے ہو اکثر تم میں. اب جو انڈیا سے آئے وہ تھوڑے ہو چکے ہیں، یہاں کی نئی نسل پروان چڑھ چکی. تبلیغ کا کام کرو، تمہاری زندگی بنے گی، سنورے گی. تمہارے اپنی اگلی نسلیں وہ اللہ کے فضل سے ایمان اسلام پہ باقی رہیں گی. اگر تبلیغ کی محنت مٹ گئی تو کچھ باقی ہاتھ میں نہیں رہے، کچھ ہاتھ میں نہیں رہے گا. اور اسے اپنا کام سمجھ کے کرو. اگر میں غلط آدمی ہوں تو میری وجہ سے تم نماز چھوڑو گے؟ کہا جی باز میں نے تو نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے. کیوں چھوڑ دی ہے؟ کہ طارق جمیل کو دیکھا نمازی ہو کر وہ جھوٹ بولتا ہے تو میں نے نماز چھوڑ دی. کبھی کبھی دیکھا ہے ایسا؟ جی میں نے تو حج کرنا چھوڑ دیا ہے. کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کہ وہ حاجی صاحب حج کر کے بھی وہ ہیرا پھیری کرتا ہے تو میں نے حج چھوڑ دیا. کبھی کوئی ایسا پاگل دیکھا ہے؟ صرف تبلیغ پہ آ کے نزلہ گرتا جی ہم نے تبلیغ چھوڑ دی. کیوں؟ تبلیغ والے ایسے ہیں تو کیا کرنی تبلیغ. اگر تو تبلیغ طارق جمیل کی ہے پھر تو مجھے تولو کہ اگر میں ٹھیک ہوں تو کرو، میں غلط ہوں تو چھوڑ دو. لیکن جب تبلیغ بھی اسی رب کا حکم ہے جس نے نماز کا حکم دیا، تبلیغ اسی رب کا حکم ہے جس نے روزے کا حکم دیا، تبلیغ اسی نبی کا امر ہے جس نے ہمیں شریعت دی ہے، تو مجھے کرنا ہے. سارے تبلیغ والے برے ہوں مجھے کرنا ہے، سارے تبلیغ والے اچھے ہوں مجھے کرنا ہے. سارے مسلمان کوئی اچھے ہیں، اکثریت تو بروں کی ہے، تو ہم کلمہ بھی چھوڑ دیں، پھر اسلام بھی چھوڑ دیں کہ مسلمان بہت برے ہیں اسلام چھوڑ دو. میں مطلب یہ دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جتنے بیرون ملک گئے مسلمان، اگر ان کے اخلاق ہوتے میرے نبی والے تو اسلام یوں پھیلتا جیسے صبح صادق کی روشنی پھیلتا. تو ہماری بد اخلاقی نے ہمیں تباہ کر دی. تو کسی کی برائی سے حکم تھوڑا چھوڑا جاتا ہے. میرے برے ہونے سے تم مدرسے پڑھنا چھوڑ دو گے، علم چھوڑ دو گے. مولوی بڑے خراب ہوتے ہیں، علم ہی چھوڑو. نمازی بڑے خراب ہیں، داڑھی والے دیکھو داڑھی رکھ کے جھوٹ بول، لہٰذا داڑھی منڈا دو. تو اب تو تم نے دو گناہ کر دی، ایک جھوٹ بولنے کا، ایک داڑھی منڈانے کا. چونکہ جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے، جھوٹ بولنے کا تعلق شریعت سے ہے. شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے. تو بھائیو، تبلیغ کا کام ہر مسلمان کے اسی طرح ذمہ ہے جیسے نماز ذمہ ہے، روزہ ذمہ ہے، حج ذمہ ہے، زکوٰۃ ذمہ ہے، ایسی تبلیغ بھی ذمہ ہے.
کہ اپنے دین کو بھی باقی رکھو، اپنے دین کو بھی کی حفاظت کرو اور اوروں تک بھی پہنچو. پتہ نہیں کتنے لوگ تمہاری وجہ سے ہدایت پہ آ جائیں گے. ایک دفعہ جنید جمشید میرے سامنے بیٹھا اور اتنا رویا کہ اس کی ساری یہ داڑھی نا تر ہو گئی، اس کے منہ سے تھوک نکل یہ ساری داڑھی گندی ہو گئی اور آنسو بہہ اور کبھی ایسے گرے کبھی ایسے گرے. میرے سامنے بیٹھو، کبھی یوں گرے اور کہے مولوی صاحب میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا، میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا. اور روتے ادھر گرے. مجھے کیا خبر وہ کیا کرتا تھا. تو ایسے کتنے ہیں جن کہ ہمارے چند بول اس کو اس گندگی سے نکال سکتے. تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا کے کرو. اس کو کسی کے ساتھ مت جوڑو کہ وہ برا ہے تبلیغ چھوڑ دو، وہ اچھا ہے تبلیغ کرو. اور یہ صرف علماء کریں، ہم نہیں کریں گے، نہیں، سب نے کرنا ہے. اس وقت اللہ کی غیبی مدد تبلیغ کے ساتھ اور اللہ کا ہدایت کا نظام تبلیغ کے ساتھ چل رہا ہے. باقی جتنی دین کی محنتیں محدود ہیں، بڑھ نہیں سکتی. میں خود 10 مدرسے چلاتا ہوں لیکن محدود ہیں. 1000 سے اوپر میں لڑکے نہیں داخل کر سکتا. میرے پاس 1000 کی گنجائش، اس سے زیادہ کی نہیں. میں کہتا بھائی جاؤ کسی اور مدرسے میں جاؤ، میرے پاس گنجائش کوئی نہیں ہے. تبلیغ ایک ایسی محنت ہے جس کا کوئی کنارہ ہی کوئی نہیں. بحر نا کنار ہے، نہ گہرائی کا پتہ ہے، نہ لمبائی کا پتہ ہے، نہ چوڑائی کا پتہ ہے. چوروں کے پاس بھی جاؤ، ڈاکوؤں کے پاس بھی جاؤ، زانیوں کے پاس بھی جاؤ، شرابیوں کے پاس بھی جاؤ. ہمارے علاقے میں ایک وہ طوائفوں کا اڈا ہے، وہاں پہنچ گئے. طوائفوں کو جمع کیا، انہوں نے میں نے بیان کیا تو اس میں کوئی 10-12 لڑکیوں نے توبہ کی جو ناچنے کے لیے دبئی آتی تھی. اگلے دن ایک لڑکی تو اڈا چھوڑ کے بھاگ گئی اور اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی کہ مجھے پناہ دو، میں اس گندے کام سے توبہ کر چکی. 3 دن کے بعد ایک لڑکی میرے گھر پہنچ گئی، میرے گھر، فوزیہ اس کا نام. کہ مولانا میری جان بچاؤ، میرے بھائیوں نے مار کے مجھے میرا سر پھاڑ دیا ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں یہی کام کرنا ہے، ہمیں روٹی کما کے دو. اور میں نے ان سے کہا ہے میرے ٹکڑے کر دو، میں یہ گندا کام نہیں کروں. ہم نے تو ہر ایک کے پاس جانا، پتہ نہیں کون کس وقت ہدایت پر آج. تو بھائیو میری آج کی اس مجلس کا خلاصہ 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ دین اپنے اندر لاؤ، دوسری ہے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ. اور دین کی بنیاد ہے اللہ سے تعلق، اللہ کے حبیب کی شریعت. اور آپ کی شریعت میں 2 چیزیں ہیں، ایک عبادت، ایک اخلاق. اس سے آپ کی زندگی مکمل ہوگی، آپ ایک خوشبودار ہوگے. اس کو لے کر پھرو. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ 4 مہینے، جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ آج نیت کر لو 4 مہینے لگانے کی، ٹھیک ہے نا؟ جب تمہیں اللہ اس کی توفیق دے 4 مہینے کی، سارے بھائی نیت کر لو. کرتے ہو؟